لوگ جو ہیں یقیناً آپ نے سیکنڈ ایئر میں اپنا جو ہم نے حصہ نظم سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے شروع کیا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کا مطالعہ جو تھا ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کیا تھا. آج جو ہے وہ میں آپ کو اس کا یعنی ان کی جو غزل ہے وہ دوسری غزل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. یعنی جو ہمارے نصاب میں سیکنڈ ایئر کے نصاب میں یعنی 12ویں جماعت کے نصاب میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو دوسری غزل ہے اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور اسی طرح سے ہم ان کی خصوصیات کو یاد کر لیتے ہیں. جو بڑی بڑی خصوصیات ہیں یعنی خصوصیات شاعری مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ اردو ادب کے پہلے فلسفی شاعر ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ شاعری میں نفسیات انسانی نفسیات اور جو ہے وہ ظرافت اور یعنی شوقی کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا. یہ تمام خصوصیات ان کو دیگر شعراء سے اس لحاظ سے الگ کرتی ہیں کہ وہ یعنی نئی صدی کے شاعر ہیں. اسی لیے ان کو غالب کو صرف کسی ایک صدی کا شاعر نہیں کہا جاتا بلکہ غالب کو ہر نئی صدی کا شاعر کہا جاتا ہے. تو جس طرح سے ان کی پہلی غزل جو تھی وہ بہت سارے یعنی معنی رکھتی تھی کیونکہ دیکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی جب ہم شاعری کی خصوصیات کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کے اشعار میں یا ان کی غزلیات میں جو یعنی معنی ہیں سطحی نہیں ٹھیک ہے یعنی ان کے معنوں میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے. اسی لیے ان کو جو ہے ذو معنی یعنی جو ہے اشعار کا بانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس کے کئی معنی نکلتے ہیں یا ایک سے زیادہ معنی جو ہے نکلتے ہیں یا ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بڑے گہرے معنی پائے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے جو اپنی پہلی غزل کا مطالعہ کیا تھا تو ان کے اندر یہ خصوصیت ہمیں بہترین انداز میں نظر آتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا اسد اللہ خان کی جو دوسری غزل ہے اس غزل کے اندر جو ہے انہوں نے یعنی کون سی ایسی خصوصیات ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب نے جو کہ یہاں پر انہوں نے پیش کی ہیں یعنی ان کی وہ کون سی خصوصیات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی خصوصیات جو ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے ایک یا دو نہیں ہے یا ان میں ایک یا دو میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی غزل نمبر 2 کا پہلا شعر. جی تو پہلا شعر ہمارے سامنے آ گیا. کوئی دن گر زندگانی اور ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. ٹھیک ہے اس میں کوئی اتنے مشکل لفظ نہیں ہے صرف ایک تھوڑا سا نیا لفظ آپ کے لیے ہے ٹھانی. ٹھانی کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. ٹھیک ہے ارادہ کرنا کسی چیز کا یعنی پختگی کے ساتھ یا مصمم اپنے اندر جو ہے وہ اپنے خیال کو جو ہے وہ مضبوط کر لینا سوچ لینا کہ ہم آئندہ مستقبل میں جو ہے یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو اس کو ہم ٹھاننا کہتے ہیں. اور اسی خوبصورتی کو اسی چیز کو جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے یہاں اپنے پہلے شعر میں بیان کیا ہے. زندگانی کا مطلب ہے زندگی. ٹھیک ہے بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس کے بڑے ہی خوبصورت جو ہیں وہ معنی ہیں. یعنی اگر ہم اس کی تشریح پر جائیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک وسیع دنیا آ جاتی ہے الفاظ کی اور معنوں کی. یعنی اس شعر میں اگر اس شعر کی ہم بات کریں خاص طور پر تو غالب جو ہے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے رویے اور تلخ تجربات کا ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم نے پڑھا نا کوئی دن گر زندگانی اور ہے یعنی جو ہم نے زندگی اب تک گزاری جو ہم یعنی سوچتے رہے جو اب تک ہم جو ہے کرتے رہے لیکن جو بھی ہم کرتے تھے اس کا برخلاف ہی ہمارے سامنے آتا تھا. تو بقول شاعر زندگی کے مصائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو دکھ ہیں پریشانیاں ہیں مصائب ہیں مسائل ہیں تکالیف ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں شدت آ جاتی ہے یا یہ ایک ساتھ مل کر آتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پریشانی دکھ یا مصیبت ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت پیچیدہ ہوتی ہے اور وہ کسی طریقے سے حل طلب نہیں ہوتی. یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان
ایک جانب تو خواہش کرتا ہے کہ اسے موت آ جائے، لیکن دوسری جانب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا جب میں نے آپ کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی خصوصیات شاعری کا مطالعہ کرایا تھا کہ اسد اللہ خان غالب کی جو یعنی شاعری ہے اس کے اندر امید اور رجا ہے، رجا بھی امید ہی کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہیں بھی جو ہے اگر مایوسی کی بات بھی کی ہے تو اگلے ہی لمحے جو ہے وہ یعنی اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی پیش کرتے ہیں اس پریشانی کو دور کرنے کا، یا کم از کم امید ہی دلاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی دلاتے ہیں اور انسان کو بھی دلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ انہوں نے اسی چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ جب ہم اپنے گزشتہ زندگی پر جو ہم نے گزاری اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے تلخ تجربات آتے ہیں تو ہم اتنے تلخ تجربات ہیں کہ ہم یہ اٹھاتے اٹھاتے جو ہے اب عاجز آ چکے ہیں۔ یعنی عاجز آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی انسان جب بالکل پریشان ہو جاتا ہے، جب اس کو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی عاجز آ گیا، پریشان ہو گیا، اکتا گیا۔ اب ماضی سے سبق ہم سیکھتے ہیں، یعنی غالب جو ہے وہ اسی شعر میں پہلے مصرے میں کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہماری آئندہ زندگی رہ گئی ہے، جو ہماری آئندہ زندگی باقی ہے، تو اب ہم نے اپنی آئندہ زندگی کو جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم اس ڈھب پر نہیں گزاریں گے۔ ڈھب کا مطلب اس طریقے پر نہیں گزاریں گے، یعنی جو اب تک ہم نے گزاری، بلکہ ہم اپنے گزشتہ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اپنے مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل طے کریں گے۔ یعنی کوئی لاہ عمل سے مراد کیا ہے، یعنی کوئی کہہ لیجیے کہ مستقبل میں کرنے کا کام جو ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں وہ ہم طے کریں گے، اور ہم مستقبل میں اپنے رویے کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ تبدیلیاں دیکھیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر انسان اپنے رویے میں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لے تو وہ آنے والے بہت سے حالات اور تکالیف سے جو ہے بچا رہتا ہے۔ یہاں شاعر بھی کچھ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اب ہم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے حالات بدلیں گے، اگر آگے بھی عشق میں کچھ اور پریشانیاں ہمیں ملی تو اب ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم بھی مزہ چکھا دیں گے، یعنی پریشانیوں کو بھی مزہ چکھا دیں گے یا پھر ہم مر جائیں گے۔ حالانکہ شاعر نے اس سے پہلے بھی بات کہی تھی کہ یعنی اگر ہم مر جائیں گے اور وہ موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کو رات بھر نہیں آتی، لیکن اگرچہ انسان کے ہاتھ میں مرنا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی ضرور دے لیتا ہے کہ اس دکھ بھری اور اس تکلیف دہ زندگی سے بہتر جو ہے وہ شاید موت ہے، یعنی موت آئے تو شاید ان تکالیف سے نجات مل جائے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کچھ یہی بات جو ہے وہ کی ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنی آئندہ زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا ہے، ہم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے رویوں کو جو ہے بدلیں گے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس میں بھی کچھ رونق آ سکے۔ یہ جو ہے وہ مرزا غالب کا خیال ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم ان کا یعنی شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے، ٹھیک ہے۔ سوز غم، سوز غم کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے غم کی تکلیف، ٹھیک ہے، غم کی تکلیف کو جو ہے وہ سوز غم کہا جاتا ہے۔ نہانی کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپا ہو۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، یعنی ایک طرح سے شاعر نے جو ہے وہ یہ صنعت مبالغہ کا شعر ہے۔ مبالغہ رائی تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، ہم یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں۔ مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کسی چیز کی خوبی یا خامی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے کہ سچ میں جو ہے وہ جھوٹ کا تاثر نظر آنے لگ جائے۔ تو یہ شعر بھی جو ہے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ عشق کی آگ اور دوزخ کی آگ کا مقابلہ کیا ہے، یعنی شاعر نے جو ہے اس شعر کے اندر دو چیزوں کا آپس میں موازنہ یا مقابلہ کیا ہے۔ اگر ہم دوزخ کی آگ کی بات کریں سب سے پہلے
تو ہمیں اس کا جو حوالہ قرآن مجید میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ فرد کو رکھے گی نہیں، جلا کر خاکستر کر دے گی، یعنی راکھ کر دے گی یا خاک کر دے گی. یعنی دوزخ کی آگ جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک ہی بار میں انسان کو جلا کر ختم کر دے گی بالکل مکمل طور پر. جبکہ اب جلنے کی تکلیف جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان اگر خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ یعنی جل جائے تو یہ سوزش اور تکلیف جو ہے وہ اس فرد کے لیے یعنی ہم شاید اس کو سوچ نہیں سکتے. دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جو تکلیف ہیں وہ تو میں اور آپ بھی برداشت کرتے ہیں. کبھی ہاتھ ہمارا توے کے ساتھ لگ گیا، کبھی ہمارا جو ہے کوئی بھانپ لگ گئی، کہیں ہمارا ہاتھ ٹکرا گیا، کہیں ہم چولہے پر ٹکرا گئے، تو وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اور وہ پھول جاتا ہے اور مطلب بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب اس ایک تکلیف کو رکھ کر سوچئے کہ جو لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس مصیبت سے، اس عذاب سے گزرتے ہیں، ان کا یعنی کیا حال ہوتا ہوگا، وہ کس حد تک جو ہے یعنی وہ یعنی جلنے کا شکار ہو جاتے ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس سے اندازہ کرنا چاہیے. اب یہاں جو ہے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، دیکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی خصوصیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر شعر میں ایک نیا خیال لے کر آتے ہیں، ایک نئی جو ہے وہ یعنی فکر سے انسان کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے عشق کی آگ کا مقابلہ جب دوزخ کی آگ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ دوزخ کی آگ تو ایک لحاظ سے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ تکلیف دہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی بار میں انسان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. یعنی دوزخ کی آگ انسان کو ایک ہی بار میں جلا دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے. جبکہ دل کے زخم، ٹھیک ہے، بے قراری اور تکلیف ایسی ہے جو مارتی ہے اور نہ زندہ رہنے دیتی ہے. یعنی یہ اندرونی کرب ظاہر نہیں ہوتا مگر روح اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے. مقصد کیا ہے کہنے کا کہ انسان کے اندر جو تکلیف ہے، جو عشق کی تکلیف ہے، جو عشق کے غم ہے، جو نارسائی کا دکھ ہے اور جو تکلیف ہے وہ نہ اسے زندہ رہنے دیتی ہے. یعنی وہ رہتا تو زندہ ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، لیکن جو وہی زندہ رہتا ہے تو وہ موت کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ موت کو پکارنے سے تو موت آتی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ایسی تکلیف ہے، ایسی بے قراری ہے، اس میں اتنی سوزش، جلن اور تکلیف ہے کہ نہ وہ انسان کو زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ ہی اسے مکمل مار دیتی ہے. یعنی اگر موت ہی آ جائے تو پھر معاملہ ہی تمام صاف ہو جائے، جیسے کہ دوزخ کی آگ سے ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے انسان جل کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں شاعر نے، مرزا غالب نے جو ہے وہ یعنی عشق کی آگ کو زیادہ تکلیف دے اور یعنی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. یعنی اس کے اندر وہ سوز ہے، وہ تکلیف ہے جو کہ پوشیدہ ہے، یعنی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور وہ چھپی ہوئی تکلیف جو ہے یعنی وہ اب یعنی یہ چھپا ہوا دکھ ہے تو کسی کے بتانے سے اور کرنے سے بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ انسان کو مسلسل تکلیف ہی پہنچاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا شعر نمبر جو 3 ہے وہ کیا ہے. شعر نمبر 3 میں جو ہے وہ ہمیں شاعر کیا بتا رہے ہیں کہ شعر نمبر 3 میں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. ٹھیک ہے، رنجش کہتے ہیں ناراضگی کو. ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح کیا ہوگی کہ بارہا کا مطلب ہے کئی بار. رنجش ناراضگی کو بھی کہتے ہیں، رنجش جو ہے وہ دشمنی کو بھی کہتے ہیں، رنجش جو ہے بعض اوقات نفرت کو بھی کہتے ہیں. سرگرانی کا مطلب ہے بوجھ، ایک طرح سے یعنی جو سر پر بوجھ ہے یا کسی قسم کی کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ تکلیف ہے. اس شعر میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی ناراضگی کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی محبوب کی ناراضگی کو کئی بار دیکھا ہے. یعنی ہمارے لیے محبوب کی ناراضگی اور جو اس کا یعنی ہم سے دور ہونا یا ہم سے بے کنائی برتنا ہے تو کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم یہ کئی بار اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ نیاز مند ہیں
اور ہم وفادار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ وفا ہے، اس لیے ہم اس چیز کی شکایت جو ہے وہ محبوب سے نہیں کرتے. لیکن اس صورتحال میں یہ صورتحال جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہمارے لیے جو ہے وہ ناگوار صورت اختیار کرتی جا رہی ہے. اس لحاظ سے کرتی جا رہی ہے کہ جو اس بار کی ناراضگی ہے، ہمارے محبوب کی اس بار کی جو ناراضگی ہے وہ ہمارے لیے جان لیوا ہے. وہ ہماری جان لے لے گی، وہ ہمیں ختم کر دے گی، یعنی وہ ہمیں جو ہے وہ باقی نہیں رکھے گی. تو یہاں اس طرح سے جو شاعر ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ پیش کی ہے کہ پہلے بھی ہم ان کی نفرتیں، ان کی ناراضگیاں، ان کی بے رخیاں برداشت کرتے آئے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اب بھی ہم ان کی ناراضگی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس بار کی جو ناراضگی ہے وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ ہے. یعنی وہ جو ہے شاید ہم سے جو ہے وہ حل نہیں ہو سکے گی. ہم اس کو جو ہے اسے حل نہیں کر سکیں گے. ہم اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے یعنی وہ کوئی جواز پیدا نہیں کر سکیں گے. یہاں یعنی اس شعر کے اندر غالب نے جو ہے بڑے، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو نامہ بر ہے وہ اس انتظار میں وہاں موجود تھا کہ جو پیغام ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے، وہ کیا پیغام جو ہے وہ یعنی جسے خط پہنچایا گیا ہے، جس کے نام خط لکھا گیا ہے، وہ کیا پیغام دے گا. تو اس طرف سے یہ جواب ملا کہ جو پیغام ہے وہ زبانی ہے، اس کو زبانی بیان کرنا ہے. اور زبانی بیان کرنے کے لیے یہ ہے کہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کسی اور کو جو ہے وہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو جو ہے وہ ایک اور جگہ شاعر نے، کسی دوسرے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ایک شعر میں پیش کیا ہے. قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دیکھ کے سوا کون لا سکے. یعنی اس کا جو پیغام ہے وہ اس کے سوا کون دے سکتا ہے. یعنی جو پیش کرنے والا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، وہ پیغام وہ خود ہی دے سکتا ہے، کوئی اور جو پیغام ہے وہ نہیں دے سکتا. اب اگر دیکھا جائے تو اس کے دو تین پہلو اور نکل سکتے ہیں. ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ادھر سے جواب ملنا تھا دوسری طرف سے، تو وہ جواب ایسا تھا کہ اس میں کچھ منفی باتیں زیادہ تھیں، اس میں کچھ جو ایسی باتیں تھیں جو کہ قاصد جو تھا وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا تھا، کچھ ایسے بات تھی. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیغام تھا وہ اگر مثبت بھی تھا تو اس کو کسی تیسرے کی زبان سے یعنی بیان کروانا بھی کچھ بہتر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے جو ہے وہ محبت کی رسوائی ہے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی صرف چہرے کے تاثرات سے جو پیغام پہنچانے والا تھا وہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو خط کے اندر لکھا ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لفافہ دیکھ کر جو ہے لوگ مضمون بھانپ لیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف لفافہ سے ہی اس کو اندازہ کرنا تھا کہ جو اس میں مضمون لکھا ہوا ہے، آیا وہ مضمون جو ہے وہ جس کے نام لکھا گیا ہے اس کو یہ برداشت ہے یا نہیں، اس کے مطابق ہے یا نہیں. یہ تمام باتیں جو تھیں ان سب کا جواب جو ہے وہ غالب نے یہاں اپنے اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ شعر نمبر 4 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 5 کی جانب. شعر نمبر 5 جو ہے اس میں ہے کہ ہو چکی غالب بنائے سب تمام، ہو چکی غالب بنائے سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے. مرگ کہتے ہیں موت کو اور ناگہانی کہتے ہیں اچانک. بلا کا مطلب مصیبت، تکلیف. اس مقطع میں غالب نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے بہت سے دکھ، مصائب اور تکالیف یا پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے ساری بلائیں حوصلے سے برداشت کر لیں، بس اب موت کی تکلیف یا صدمہ جو ہے باقی رہ گیا.
جس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے تمام زخموں سے ہمیں نجات مل جائے گی، تمام تکالیف سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ بھی بڑا ایک خوبصورت طریقہ ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ غالب نے کیا کہا کہ پوری زندگی جو تھی وہ ہماری تکالیف میں، پریشانیوں میں گزر گئی، ہم جو ہیں وہ اسی یعنی اس میں رہے کہ اب جو ہے یہ پریشانی حل ہو جائے گی یا اب ہم سے دور ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو پریشانی تھی وہ دور نہ ہو سکی، وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ دور نہ ہو سکی۔ اور ہم آخر یہ ہوا کہ اب ہم خواہش مند ہو گئے کہ جب ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات نہیں مل سکتی تو بہتر یہ ہے کہ پھر موت جو ہے وہ ہمارا کام تمام کر دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا کی جو پریشانیاں ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور لیکن بڑی خوبصورت بات ہے جو دوسرے مسلمانوں نے کہی ہے کہ ایک مرگ یہ ناگہانی ہے اور ہے، یعنی ساری مشکلات تو یقیناً پوری ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، ہو جائیں گی۔ جب وقت موت آئے گا تو اس وقت تک جتنی پریشانیاں تکلیفیں مل رہی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں پوری ہو جائیں گی، لیکن اور موت جو ہے ان سے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ لیکن موت کے خود ساتھ ایک سب سے بڑی پریشانی ہے جو اور ساری پریشانیوں پر حاوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناگہانی، یعنی اچانک آئے گی موت، آنی ضرور ہے، ہر بندہ بشر، ہر جاندار کو، ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو موت ہے وہ اچانک آتی ہے، یعنی اس کا انسان کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا، پہلے سے اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو طلبہ اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ مرزا غالب کی غزل نمبر 2 جو ہے وہ مکمل کر لی، اور ہم نے یہ اندازہ کر لیا، ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب واقعی جو ہیں وہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر بھی ہیں، اور پہلے وہ شاعر بھی ہیں جنہوں نے اردو میں نفسیات کو اور جو ہے وہ ظرافت اور طنز کو یعنی شاعری کا حصہ بنایا، اور ان کے تمام ہی جو اشعار ہیں وہ نہ صرف مقبول ہوئے بلکہ آج بھی جو ہیں وہ زبان پر جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے وہ ضرب المثل کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے طلبہ ہمارا یہ سیکنڈ ایئر کا جو یعنی سبق تھا، یعنی جو نظم تھی، حصہ نظم کا حصہ تھا غزلیات کی تشریح مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ آج ہم نے الحمدللہ پورا کر لیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔